بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. سورة البقرہ کی 267 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. 266 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا. آیت نمبر 267 ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ والا اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، تم لوگ خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ مال میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، ومما، اور اس میں سے، اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. ولا تیمموا الخبیث، اور خبیث چیز کا ارادہ مت کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ، اس میں سے، تنفقون، جس میں سے تم خرچ کر رہے ہو. ولستم بآخذہ، اور تم بھی اسے لینے والے نہیں ہو. الا ان تغمضوا فیہ، ہاں مگر تم اس میں چشم پوشی کر لو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ رب العالمین، غنی، بے نیاز ہے، حمید، قابل تعریف ہے. قرآن کریم کی یہ آیت ہے. اس آیت کی ابتدا اللہ رب العالمین نے کچھ اس طرح کی فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. میں نے اس سے پہلے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کیا تھا. کسی کو یاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے میں ایک قول پیش کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ کسی کو یاد؟ جب بھی آپ یا ایھا الذین آمنوا سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ سنیں فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ، تو آپ اپنی سماعت کو، اپنے کانوں کو تیار کر لیں اس کے لیے. فَإِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ وَإِمَّا شَرٌ تُنْهَىٰ، یا تو آپ کو کسی بھلائی کا حکم ملنے والا ہے یا کسی برائی سے آپ کو روکا جانے والا ہے. تو ایمان والے جب مخاطب کیا جائے تو ہم اور آپ تیار ہو جائیں کہ یا تو کوئی بھلائی کی بات آنے والی ہے جسے ہمیں کرنا ہے، یا کوئی برائی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. پہلے الفاظ کو حل کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان کے سلسلے میں ہم نے پہلے بات کی ہے. ایمان کے سلسلے میں بات کی تھی. ایمان کسے بولتے ہیں؟ بتائیے، بات کی ہے نہیں کی؟ ایمان کسے بولتے ہیں؟ ارے وہ تو مجھے ہی پتا ہے. ایمان بولتے کسے؟ میننگ بتائیے. ایمان بولتے ہیں یقین کو. ایمان کسے بولتے ہیں؟ یقین کو، بلیف کو. یقین کس چیز کا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ چیز جس کو میں نے دیکھا ہو اس پہ بہت جلدی یقین ہو جاتا ہے مجھے، لیکن جسے میں نے نہیں دیکھا اصل یقین تو اس پر ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا یعنی یقین رکھنا کہ اللہ ہی میرا خالق، اللہ ہی مجھے پالنے والا، اللہ ہی اس کائنات کو چلانے والا. ظاہر سی بات ہے، یہ بلیف ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے، ان سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ غیب سے ہے، چھپی ہوئی چیزوں سے. اللہ پر، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا. اللہ کی کتابوں پر، اللہ نے بہت سی کتابیں اتاری ہیں، ہمیں بلیف ہے، یقین ہے کہ ہاں اللہ نے اتاری ہے، اور یہ کتاب بھی اللہ ہی کی ہے. یہ بھی مجھے بلیف ہے. میں نے نہیں دیکھی اترتے ہوئے، لیکن مجھے بلیف ہے کہ اللہ کی کتاب. دو، اللہ کے فرشتوں پر. فرشتے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے اعمال لکھ رہے ہیں. فرشتے وہ ہیں جو مجھ سے قبر میں
سوال کریں گے. فرشتے وہ ہیں جو گھوم رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے کام کر رہے ہیں. فرشتے وہ ہیں جو بجلی کو لے کر مطلب بادلوں کو لے کر گھوم رہے ہیں, اور بجلی جو چمکتی ہے وہ فرشتے بادلوں کو جب آپس میں ملواتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فرشتوں پر ایمان ہے. میرا یقین ہے. اللہ کے رسولوں پر ایمان. رسول ہم نے دیکھا ہے رسول کو نہیں دیکھا, لیکن ہمیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول اللہ نے اتارے ہیں. یہ بھی غیب ہے. فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت کے دن پر, آنے والا دن جو اگلا دن آئے گا وہ یعنی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کھڑا ہونا ہے, اس پر بھی مجھے یقین ہے. میں نے اسے بھی نہیں دیکھا. اور اچھی تقدیر اور بری تقدیر پر, یعنی میرے جو بھی اعمال ہیں, میں جو بھی کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے, وہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہے. میرا اس پر بھی یقین. تو ظاہر سی بات ہے اصل ایمان, اصل یقین جو کس پر ہوتا ہے؟ غیب پر ہوتا ہے, چھپی ہوئی چیز پر ہوتا ہے. تو ایک چیز تو ہم نے یہ سمجھ لی کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ایمان یقین کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. انفقوا, خرچ کرو. انفقوا, خرچ کرو. من طیبات, کس میں سے خرچ کرو؟ طیبات میں سے, پاکیزہ مال میں سے. طیبات طیب سے بنا ہے, طیب بولتے ہیں پاک کو. ما کسبتم, اس پاک میں سے جو تم نے کمایا ہے. ما کسبتم, جو تم نے کمایا. ومما اخرجنا, اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکال دیا ہے. ومما اخرجنا لکم من الارض, یعنی کہ زمین سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے جو نکالی ہیں, اس میں سے ہمیں خرچ کرنا ہے. ولا تیمموا, تیمم بولتے ہیں قصد کرنے کو, ارادہ کرنے کو. تیمم آپ نے سنا بھی ہوگا, غسل, وضو, تیمم سنا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک انسان جب اس کے پاس پانی نہ ہو, ہاں اس کے پاس کیا موجود ہو, پانی موجود نہ ہو, اور اس کو وضو کرنے کا معاملہ ہو یا پھر اسے غسل کرنے کا معاملہ ہو, تو کیا کرے گا وہ؟ تیمم کرے گا. یہ شریعت کی کیا موجود ہے؟ آسانی. یہ شریعت کی آسانی ہے کہ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی موجود نہیں تو آپ کیا کر لیں؟ تیمم کر لیں. تیمم کا ایک خاص طریقہ ہے. لیکن تیممہ کا جو یہ لفظ ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ارادہ کرنا. تیمم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. کس چیز کا ارادہ کرنا؟ اس مٹی کو لے کر غسل کا, وضو کا ارادہ کرنا. صحیح. ولا تیمم الخبیث, خبیث بولتے ہیں ناپاک کو, برے کو, گندے کو. طیب پاک کو بولتے ہیں اور خبیث ناپاک کو بولتے ہیں. طیب کا ذکر ہوا ادھر اور ادھر خبیث ہے. ولا تیمم الخبیث, اور خبیث کا ارادہ مت کرو. خبیث امین اس میں سے. تنفقون, جسے تم خرچ کر رہے ہو, یعنی خرچ کرنے میں بھی کیا موجود ہے؟ خبیث موجود ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ, اور تم اسے لینے والے نہیں ہو, یعنی تم خبیث کو نہیں لو گے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, ہاں مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو, یعنی اپنی نظروں کو کیا کر لو؟ جھکا لو. تُغْمِضُوا فِيهِ, یعنی اپنی نظروں کو جھکا کر لو گے اگر خبیث لینا ہو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, کہ اللہ بے نیاز ہے. غنی بے نیاز, حمید قابل تعریف. اب یہ ہم نے الفاظ کو حل کر لیا ہے. آئیے اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان والو خرچ کرو. یعنی اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو خرچ کرنے پر ابھار رہا ہے. خرچ کرنے کو عربی زبان میں صدقہ بولتے ہیں. خرچ کرنے کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ صدقہ. ظاہر سی بات ہے صدقہ جو بھی ہم صدقہ کریں وہ اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ خرچ کرنا. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں اس سے پہلے کی جو آیات آئی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے والوں کی فضیلت بتائی کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے, ہاں جو خرچ کرتے ہیں من یعنی احسان نہ جتلا کر, تکلیف نہ دے کر کے, تکبر نہ کر کے, یعنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے کہ اس طرح سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے, اور جو اس طرح سے خرچ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب ہے. ہاں یہ ہم نے پڑھا تھا. جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں, جو تکبر کرتے ہیں خرچ کرنے کے بعد, جو احسان جتلاتے ہیں, جو تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو, ہاں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ انفاق فی سبیل اللہ کو برباد کرنے والی. ہم نے یہ پڑھا تھا. لیکن یہاں پر اب اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خرچ کہاں سے کرنا ہے. خرچ کہاں سے کرنا ہے. پہلے کی آیات میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بتائی, اور خرچ کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے وہ بتایا. اب کیا بتا رہا ہے اللہ رب العالمین؟ خرچ کہاں سے کرنا ہے. اے ایمان والو خرچ کرو. من طیبات, کس میں سے خرچ کرو؟ پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو. طیب پاک کو بولتے ہیں, اور پاک کے اندر حلال مال بھی داخل ہے. پاک کے اندر حلال مال. پاک کا مطلب عمدہ, شاندار, اچھا,
اور حلال. تو دو معنی ہو گئے طیب کے. طیب کے کتنے معنی ہو گئے؟ ایک تو اس میں عمدگی ہونی چاہیے، اچھا مال ہونا چاہیے، بیکار سڑا ہوا نہیں کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہوں. جیسے ہمارے یہاں جو نوٹ پھٹ گئے وہ کس کی راہ میں خرچہ ہو گیا؟ اللہ کی راہ میں خرچہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ ہم پھٹے ہوئے نوٹ رکھتے ہیں سلامت کر کے، یہ تھوڑا سا پھٹ گیا چلے گا، کس کو دینا ہے؟ فقیر کو دینا ہے، غریب کو دینا ہے. یہ کیا ہے؟ سڑا ہوا مال ہے. کس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں، صدقے کی نیت سے. طیب ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، پہلی چیز. اور دوسری چیز، ایک تو نفلی صدقہ ہو گیا کہ اس میں ہمیں اچھا خرچہ کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے واجبی صدقہ. تو صدقے کتنے طرح کے ہیں؟ دو طرح کے. ایک وہ صدقہ جو نفلی ہوتا ہے، جو ہم دیتے رہتے ہیں، کسی کو دے دیا، اسے دے دیا، اسے دے دیا، یہاں خرچ کر دیا. ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، جسے ہم زکوٰۃ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ اسلام کے ان 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے. اسلام کے کتنے پلر ہیں؟ 5. شہادت، اللہ کی گواہی دینا، رسول اللہ کی گواہی دینا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ ایک پلر ہے اسلام کا. اور یہ کب؟ ایک صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے. زکوٰۃ ایک صاحب نصاب، وہ شخص جو نصاب والا ہو، جو پیسے والا ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو جو اللہ رب العالمین نے جو لمٹ لگائی ہے اس تک پہنچ جائے. اب اس کے اوپر کیا فرض ہو گیا ہے کہ یہ پیسہ دینا، نکالنا اس میں سے فرض ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ کس کس مال پر ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی تفصیل ہے. زکوٰۃ ہر کمائے ہوئے مال پر ہوتی ہے. پہلے اس چیز کو سمجھیے، زکوٰۃ ہر کمایا ہوا مال اس پر ہوتی ہے. اب وہ نصاب تک، ایک لمٹ تک پہنچے گا تب ہوگی، لیکن ہوگی آپ کے کمائے ہوئے مال میں سے. اسے ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پیسہ کمایا، آپ کا پیسہ نصاب تک پہنچ گیا، 1 سال بیتنے کے بعد فوراً آپ کیا کریں گے؟ اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے. واضح؟ زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس جتنا نصاب تک پہنچ گیا ہے. سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا. اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی. تولہ اصل میں 10 گرام کو بولتے ہیں. 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہو جائے اور اس پر 1 سال بیت جائے تو آپ کیا نکالیں گے؟ اس مال کی زکوٰۃ نکالیں گے. اور اگر 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہو گئی ہے یا اس سے آگے بڑھ گئی ہے تو آپ اتنے مال میں سے کیا نکالیں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے. کتنی نکالیں گے بتایا میں نے؟ 2.5%. ٹھیک ہے. جسے ہم 40th حصہ کہہ سکتے ہیں، 40واں حصہ. ٹھیک ہے. مال کا کتنا حصہ؟ 40واں حصہ. بہت کم ہے. ہاں بہت کم ہے. 40 حصوں میں سے ایک حصہ ایک طرح سے 1/40. ہاں 2.5%. تو یہ بہت کم ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ خرچ کرنا اب آپ کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مال نصاب تک پہنچ گیا. جو کھیت وغیرہ ہوتی ہیں اس میں سے جو فصل آتی ہے، کھیت وغیرہ کی جو فصل ہوتی ہے اس میں سے یا تو آپ 5% یا آپ 10% خرچ کریں گے. اگر فصل آپ نے پانی خود ڈالا ہے اور سینچا ہے، اس سے آئی ہے فصل تو 5%. اور اگر بارش ہوئی ہے اور بارش کے ذریعے سے ہی آپ کی فصل اگائی ہے تو کتنا؟ 10%. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا ایک پیارا سا سسٹم اور نظام ہے. پھر گایوں میں، بکریوں میں، اونٹ میں زکوٰۃ کی ایک ڈیٹیل موجود ہے. وہ زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ کسی دن بیٹھ کر تفصیل سے. لیکن اتنا ہمیں سمجھنا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے یہاں جو کامن ہیں وہ کیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس سونا ہوتا ہے، ہمارے پاس چاندی ہوتی ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے نہیں کرتے بزنس. تو بزنس کرتے ہوئے ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ایک پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں. تو ہم اور آپ کیا کریں؟ جب وہ نصاب تک پہنچ جائے تو ہمیں وہی 2.5% کے حساب سے خرچ کرنا ہے. واضح؟ ایک اور چیز جو میں ضرور بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جن چیزوں کو آپ استعمال میں لا رہے ہیں، مان لیجیے یہ گھر ہے، اس گھر کو میں استعمال کروں، اس میں زکوٰۃ فرض؟ بولیے نہیں. کار ہے میرے پاس، میں کار چلا رہا ہوں، اب میں کیا ہوں کہ کار تو کتنے کی ہے؟ 10 لاکھ کی ہے، 5 لاکھ کی ہے. اب اس پہ کیا ہو گئی؟ زکوٰۃ فرض ہو گئی. 5 لاکھ میں سے ہر سال کار کو کاٹ کے دیں گے تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے. تو جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن جن چیزوں سے ہم تجارت کرتے ہیں، جن چیزوں سے ہم کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس میں زکوٰۃ فرض ہے. واضح ہوئی بات؟ واضح ہوئی؟ چلو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اصل میں اس آیت کا ایک شان نزول ہے. شان نزول کچھ اس طرح ہے
برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی، یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی، یہ چیز سبب بنی تھی اس آیت کے اترنے پر، اسے شان نزول بولتے ہیں. ٹھیک ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت، یہ والی آیت جو ابھی میں نے پڑھی 267 نمبر کی آیت، یہ ہم انصار کے بارے میں ہوتے ہیں. انصار کون ہے بھائی؟ ہیلپرز، دین کے ہیلپرز جو تھے وہ رسول اللہ کے ہیلپر جو تھے وہ انصار ہیں. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ یہ ورڈ اگر ورڈ کا میننگ دیکھا جائے تو صحیح ہے، لٹرل میننگ میں تو صحیح ہے، لیکن انصار اگر صحیح میننگ میں دیکھا جائے تو کون ہے انصار؟ کون ہے؟ کون سے صحابہ؟ سوال تو یہی ہے. ہاں، تو مکہ سے مدینہ جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، گئے تھے اپنا سب گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ تاکہ اپنے دین کو بچا سکیں، تو مکہ سے مدینہ جانے والے لوگ کیا کہلائے؟ مہاجر، ہجرت کرنے والے. اور وہاں پہنچ کر جن لوگوں نے ان کی مدد کی وہ انصار کہتے ہیں. واضح؟ مکہ سے ہجرت کرنے والے جو لوگ مدینہ گئے وہ مہاجر کہلائے، اور مدینہ میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا ارے ہماری یہ پراپرٹی آدھی آپ کی آدھی ہماری، یہ ہماری بیوی ہے، یہ دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے رہا ہوں، ایک سے آپ نکاح کر لینا. دو گھر ہیں، ایک گھر آپ کا ایک گھر ہمارا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں بڑے امیر تھے، بہت پیسے والے تھے. مدینہ گئے، پیسے سب کچھ نہیں ہے، بالکل غریب ہو چکے. تو ان کے سامنے پیشکش رکھی گئی کہ یہ ایسا ایسا یہ پراپرٹی اور یہ. میں نے کہا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، اللہ برکت دے، آپ مجھے بس بتا دیجئے کہاں ہیں، بازار کہاں ہے بتا دیجیے آپ. اور وہ مدینہ کے بہت بڑے تاجر بنے، بزنس مین. تو جس کے پاس بزنس کے ٹرکس ہوتی ہیں وہ کر لیتا ہے، وہ کلا ہوتی ہے اس کے پاس. ہاں، تو عبد الرحمن بن عوف بہت پیسے والے نکلے. حضرت عثمان بہت بڑے بزنس مین تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انصار کون ہیں؟ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، جو لوگ وہاں سے آئے. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں ہوتی ہے کہ ہم کھجوروں والے تھے، یعنی ہمارے پاس بہت ساری کیا موجود تھیں؟ کھجوریں موجود تھیں. تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا تھا، یعنی جس کے پاس موجود ہوتی تھیں کھجوریں وہ اپنے حساب سے کم زیادہ لے کر آتا تھا. خوشے ہوتے تھے کھجوروں کے، پورا گچھا ہوتا تھا، لے کر آتے تھے. کوئی آدمی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا تھا. مسجد نبوی، مسجد میں لا کر بیچ میں کیا کر دیتے؟ بیچ میں یا کہیں صحن وغیرہ میں لٹکا دیا کرتے تھے. کیوں لٹکا دیا کرتے تھے؟ تاکہ جو بھی لوگ محتاج ہوں اس میں سے توڑ کر آسانی سے کھا لیں. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے تھے کون؟ ہم انصار. اب آگے دیکھیں. تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے یوں کر کے مارتا، تو اس میں سے کچھ پکی اور کچھ مطلب پکی ہوئی یعنی رطب یعنی تر کھجوریں اور کچھ سوکھی کھجوریں گر جاتی تھیں اور کھا لیا کرتے تھے. کچھ لوگ، اب دیکھیے آگے کہتے ہیں، کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی، یعنی جنہیں نیکی کی چاہت نہ تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سڑی ردی کھجوریں لا کر بھی لٹکا دیا کرتے تھے، آدھے ٹکڑے ہوئے خوشے لا کر بھی لٹکا دیا کرتے تھے. ایسے خوشے ٹوٹے پھوٹے ہوتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری. کیا آیت ہے؟ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے، اس پاکیزہ میں سے جو تم نے کمایا، اور خبیث کا، بیکار کا، سڑے ہوئے کا پس مت کرو. یعنی خرچ کرنے میں تم سڑا ہوا مال خرچ. اب آپ بتائیے، ایک طرف خرچ ہے اور ایک طرف سڑے ہوئے مال کو خرچ کرنا ہے، اللہ کو پسند، اللہ قبول نہیں کرے. یعنی ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مال بیکار سا ہے تو اللہ رب العالمین اس مال کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ آیت اس ضمن میں اتری تھی. واضح ہو گئی بات. پھر جب یہ آیت اتری صحابہ، دیکھیں چینج ایسے آتا ہے، جیسی اتری آیت صحابہ نے کہا پھر اس کے بعد ہم نے کبھی بھی ایسی کوئی کھجور نہیں لٹکائی، ہم نے ہمیشہ اچھی کھجوریں لٹکائی. یہ غالباً ترمذی کی روایت. تو فرمایا اللہ نے، اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں اس میں سے. اور آگے فرمایا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. میں نے اس میں بتایا کیا ہے، زمین کی جو فصل ہے اس میں سے جو عشر یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ یعنی 5% یا 10% تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور خبیث کا قصد مت کرو. دیکھیے طیب کی میننگ میں نے بتایا اچھا ہونا چاہیے اور حلال ہونا چاہیے. حلال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا.
کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر آپ حرام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ قبول. کتنے لوگ کسی کا پیسہ مارا, کسی ڈاکہ واکہ ڈالا اور کہاں مسجد بنا, مسجد تعمیر آگے بیٹھے ہیں, یہ انجن بنا. اچھا کہاں سے لوٹ کر آئے ہیں, مال کھائے ہوئے, سود کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور کیا مسجد بنوا دی, سارے اعمال دھل گئے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. غصب کیا ہوا مال ایک ایک پائی کا حساب ہوگا, ایک ایک پائی کا حساب. تو اللہ رب العالمین کبھی بھی ناپاک مال, سڑا ہوا مال, بیکار مال اور حرام مال کو قبول. تو پھر کیا کیا جائے اس حرام مال کا؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے. اگر وہ غصب کیا ہوا ہے, چھینا ہوا ہے, تو جس کا تھا اسے واپس کیا, ٹھیک. لیکن اگر وہ ایسا ہے جو آپ کی جہت سے آپ کے پاس نہیں ہے, جیسے سود کا مال ہوتا ہے جو بینک وغیرہ میں آپ کے پاس آتا ہے, تو اس سے کیا کیا جائے؟ اسے صدقہ کر دیا جائے. ہاں نہیں, اس سے چھٹکارا پا لیا جائے. بالکل اس فرق کو سمجھ لیں. صدقہ کرنے اور چھٹکارا پانے میں فرق ہے. حرام مال سے آپ کو چھٹکارا پانا ہے, حرام مال صدقہ جی نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ بھائی یہ سود کا چلو یہ اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوئے سر, وہ کیا ہو گیا, آپ اس سے چھٹکارا پا چکے ہیں, کسی کو دے دیا غریب کو, لیکن وہ صدقے کی نیت سے نہیں ہوا. صدقے کی نیت سے, کیونکہ اللہ قبول ہی نہیں, کیونکہ کیا مال ہے وہ حرام مال ہے. واضح ہو رہی بات کہ وہ حرام مال ہے کہ ہم نے کسی کو دے تو دیا, ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں مال کو, لیکن مال سے ہم نے چھٹکارا پایا ہے, وہ مال صدقے کا ہے. جی اس سے ہم نے چھٹکارا پایا, مطلب کسی غریب کو دے دیا, کسی غریب کو دے دیا, مطلب کسی کی ہیلپ کر دی. ہاں ظاہر سی بات ہے کسی کی ہیلپ کر دی. ایسا نہیں کہ مطلب کہیں جا کر آپ نے بانٹ دیا وغیرہ, ایسے نہیں, بلکہ ہاں نیت کیا, صدقے کی نیت نہیں بلکہ چھٹکارے کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس سے اپنے آپ کو الگ کروں. تو ہم نے اس سے سمجھا کہ حرام مال اور بیکار مال اللہ اسے قبول نہیں کرتا. اب دیکھیں اللہ رب العالمین کا انداز ہے, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ, اور خبیث کا قصد مت کرو, ارادہ مت کرو, مِنْهُ تُنْفِقُونَ, جسے تم خرچ کر رہے ہو, وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, اور تم بھی اسے لے گے نہیں. اگر صدقے کا مال آیا, مان لیجیے کچھ پیسہ آیا, اس میں سے کچھ جو حصہ تھا وہ اچھا نہیں تھا, کچھ جو تھا وہ اچھا تھا, آپ کے حصے میں کیا ہے, بیکار والا, آپ کو پسند آئے گا, آپ کو پسند نہیں آئے گا, تو پھر آپ دوسرے کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ ہاں آپ کو پسند نہیں آئے گا, آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو سڑا ہوا مال دیا جائے, آپ دوسرے کے لیے پسند کر رہے ہو. یہ وہی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم, وہ ایک انسان, تم میں سے کوئی شخص مکمل ایمان والا اس وقت نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ کو پسند ہے کہ آپ اچھا مال حاصل کریں, اچھا مال آپ کے پاس ہو, عمدہ ہو, بالکل شاندار. ابھی اگر آپ شہباز گیٹ پر چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, تو آپ اس سے کہتے ہیں ارے کیا نکالا یہ, اچھا نہیں ہے, سالن اچھا نہیں بنایا آپ نے, ہاں بوٹیاں گلی نہیں ہیں. ارے کہتے نہیں کہتے, کیوں, آپ اچھا چاہتے ہو. لیکن آپ کسی کو خوب پانی وانی ڈال کر خوب یہ کر کے لو شربت پلا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے, ہاں سالن کے نام پر شربت پلا رہے ہیں, بوٹی بالکل سڑی ہوئی, اس میں کچھ ہے بھی نہیں, لگا ہوا نہیں, ہڈیاں ہیں, اور پلا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم تو لوگوں کو کھلا رہے ہیں, کیا ہے خبیث. خبیث کا قصد مت کرو. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ دل کی وسعت سے ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ دل کو کھول کر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, اسے اللہ اجر دے گا. اور ایک انسان کی سوچ میں ہوتا ہے کہ اجر کبھی اس کا کم نہیں ہوگا, اور صدقے کی وجہ سے اس کے مال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے. یاد رکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ سے مال تو کم ہو گیا ہے. 100 روپے تھے, 10 دے دیے, کتنے بچے؟ ہاں 90 بچے. ارے کم ہو گیا. پیارے نبی نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے؟ صحیح کہا ہے, صلوات ربی وسلام علیہ. تو پھر بات کیا ہے, اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آخرت میں اجر ملے گا. بہت اچھے. اور دوسرا جواب یہی برکت ہوگی. بارک اللہ فیک. تو اس میں کیا ہو جائے گی؟ برکت ہو جائے گی کہ اس 90 میں سے 900 کا کام 90 کر سکتا ہے. اللہ برکت دینے والا, ہو سکتی ہے برکت. اور برکت کا ہمیشہ مطلب بڑھنا
نہیں ہوتا. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کم میں زیادہ کام ہو جائے, یہ بھی برکت ہے, یہ بھی برکت ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال میں ہی اللہ رب العالمین اضافہ کرتا ہے کہ آپ نے 10 اللہ کی راہ میں خرچ کیے, آپ کے پاس نہیں تھے پھر بھی آپ نے خرچہ کر دی اور پھر اللہ آپ کو. ارے صحابہ کو اگر آپ دیکھیں, صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ انہیں پتہ چلا کہ صدقے کی اتنی فضیلت ہے تو وہ کمانے نکل گئے تاکہ اللہ کی راہ میں صدقہ. وہ کمانے نکل گئے تاکہ اللہ کے راہ. ہم کمانے نکلتے ہیں تاکہ ہم اپنے اوپر خرچہ کریں, اپنی ضرورت پوری کریں. انہیں اپنی ضرورت سے مطلب نہیں, انہیں کہاں کے اجر سے مطلب ہے, آخرت کے اجر سے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارا. واضح ہو رہی بات؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ, تم بھی لینے والے نہیں, إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, تمہیں دیا جائے گا تو کیسے لوگے؟ کیا ہے اس میں؟ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, مگر یہ کہ تم اس میں کیا کرو گے, اپنی نظروں کو جھکا لو گے. یعنی تم جھکا لو گے, یار یہ اچھا نہیں ہے لیکن کیا کریں گے, لے لیا جائے, ہاں ہو سکتا ہے کچھ کام آ جائے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, تم اس میں ایسے ہی اس کا معاملہ ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص پر خرچہ کر رہے ہو اور اچھا مال نہیں ہے, وہ اچھا مال خرچہ نہیں کر رہے ہو, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہوگا, اس کی بھی نظریں جھک جائیں گی, وہ بھی افسوس کرے گا کہ کیا ہے. تو یہاں تک واضح ہو گیا, یہ آیت سمجھ میں آ گئی. وَاعْلَمْ, اور جان لو, ان اللہ, کہ اللہ رب العالمین, غنی, کیا ہے, بے نیاز, حمید, قابل تعریف, بے نیاز ہے. کس چیز سے بے نیاز ہے؟ ہمارے صدقوں سے اللہ بے نیاز ہے. یہ جو صدقہ کر رہے ہیں فائدہ کسے؟ آپ کو, اللہ کو ذرہ. آپ نہیں کرو گے تب بھی کوئی اللہ کا سروکار نہیں. اللہ رب العالمین پوری کائنات کو پالنے والا ہے, اللہ سب کا انتظام کر رہا ہے. آپ کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خرچہ کرو نہ کرو, یہ آپ کرو گے تو اپنے لیے کرو گے, اور جس کو جتنا رزق اللہ رب العالمین اس کے لیے اتار کر رہے گا. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ غنی, اللہ بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین, ہم کہہ رہے ہیں نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو, لیکن اللہ کو نہیں دے رہے ہو آپ. نہیں ينال اللہ لحومها, اللہ کو لوگوں کا گوشت نہیں پہنچتا, ولا دماؤها, اس کا خون نہیں پہنچتا, ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کو جو قربانی کیے ہوئے ہم جانور ہوتے ہیں, ان کا گوشت, اللہ کو خون اس کا نہیں پہنچتا, بلکہ کیا پہنچتا ہے, ولكن يناله التقوى منكم, اللہ کو پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے. آپ کس سوچ, کس انداز, کس ڈر, کس خوف سے, کیا امید رکھ کے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچہ کر رہے ہو, اللہ کو وہ پہنچتا ہے. واضح ہو رہی بات؟ تو وعلم, اور جان لو, ان اللہ غنی, کہ اللہ بے نیاز ہے, میں خرچہ کر رہا ہوں مجھے فائدہ. حمید, اور اللہ کیا ہے, قابل تعریف ہے. اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے, یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے ہر مقام پر موجود ہیں, اور ہر ایک جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر رہے ہیں. یسبح له من فی السماوات, اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے, جو آسمانوں میں جو زمین میں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وعلموا, اور جان لو, ان اللہ غنی حمید, اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے, اللہ کو تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث پیش کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں. وہ حدیث ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت اتری, نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی من پسند چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ آیت اتری, نازل ہوئی. تو ابو طلحہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ یقول, اللہ کہتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. کہتے ہیں وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَا, کہ میرا من پسند مال, میرا سب سے بہترین شاندار مال, سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ بیرحا نامی باغ ہے. یہ پورا باغ جو ہے, یہ بیرحا اس کا نام ہے, یہ پورا باغ جو ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. آگے کہتے ہیں وَإِنَّنِي أُقَدِّمُهَا صَدَقَةً, اور میں اسے کیا کر رہا ہوں, اللہ کے نبی صدقہ کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تصور کریں, انہوں نے یہ آیت سنی, سب سے من پسند مال چنا, فوراً کسی راہ میں خرچ کر دیا. یہ ہوتا ہے آیت سنی, فوراً اس پر عمل کیا. اور یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس طرح سے آگے بڑھنے کی توفیق دے کہ ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ آیت سنی, آیت میں حکم آ گیا, اس پر کیا کرنا ہے, فوراً نیکسٹ لمحے عمل کر کے دکھانا ہے. یہ جذبہ, یہ شوق صحابہ کے اندر موجود تھا. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مال پسند آتا, کوئی اچھا مال لگتا ہے, یہ مال بڑا اچھا ہے, فوراً صدقہ کر دیا. کون؟ ابن عمر.
اور ابھی کس کا قصہ سنایا میں نے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ. واضح ہو گئی یہ دو چیزیں. آگے بڑھتے ہیں. آگے فرمایا اللہ رب العالمین الشیطان، شیطان، پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے، الفقر، غریبی سے، وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، فحش کا. واللہ، اور اللہ، یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرہ، مغفرت کا، منہ، اپنی جانب سے، وفضلا، اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ کیا ہے؟ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. دیکھتے ہیں اس آیت کو سمجھتے ہیں. الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، تم سے فقر کا وعدہ کر رہا ہے. وعدہ کر رہا ہے مطلب فقر کا وعدہ کر رہا ہے، یعنی غریبی کا وعدہ کر رہا ہے. مطلب کیا مطلب؟ شیطان خرچہ کرنے سے پہلے تم سے یہ کہہ رہا ہے، ارے کتنے پیسے ہیں؟ اچھا خرچہ کرو گے کم ہو جائیں گے، پھر خرچہ کرو گے کم ہو جائیں گے. ارے کتنے زیادہ خرچہ کر دیے، کم خرچہ کرو. 50 کیوں دے رہے ہو؟ توڑوا کے لے آؤ. 50 مت دینا، 10 دینا. یہ تو ہر جگہ سے مانگے گا. لٹرلی یہ الفاظ ہوتے ہیں ہم اور آپ کے. یہ تو ہر جگہ سے مانگے گا، اتنے اتنے بڑے. ارے تو مانگے گا تو کیا، آپ کے پاس کتنے ہیں، خرچہ کریں. اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 50 روپے ہوتے ہیں تو وہ نہیں دیتے بھکاری کو، فقیر کو. کیوں؟ 10 نہیں ہے، 10 نہیں ہے اس لیے نہیں دے رہے. ٹوٹے ہوئے نہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں ہمارے پاس. کیا ایسا ہے؟ تو میں ایک مثال ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں پیش آتی ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے. کس سے؟ غریبی سے، فقر و فاقے سے. لیکن یہاں ڈر بڑا عجیب ہے. میں آپ کو ہلکی سی مثال دے رہا ہوں. شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے. یہ 50 والا یہ نہیں سوچ رہا ہے وہ غریب ہو جائے، یہ 50 والا یہ سوچ رہا ہے وہ امیر ہو جائے. آپ سمجھے نہیں میری بات؟ یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے. یہاں یہ 50 جو نہیں دے رہا ہے وہ یہ سوچ کے نہیں دے رہا ہے کہ وہ غریب ہو جائے گا، وہ یہ سوچ کے دے رہا ہے کہیں وہ امیر نہ ہو جائے، اس کا کہیں فلیٹ نہ بن جائے، کہیں اس کا کوئی گھر ور تیار نہ ہو جائے، کہیں اس کی کوئی جگہ تھی. لٹرلی یہ لوگ کہتے ہیں ارے تمہارا تو گھر ہے، چلو آؤ میں چل رہا ہوں تمہارے گھر، دیکھتا ہوں کون سا گھر ہے تمہارا، تلاش کر کے آتے ہیں. کہاں رہتے ہو تم؟ پورا تلاشی چل رہی ہے، ایسے جیسے CID کی طرح اسے لے کے گھوم رہے ہیں. کہتے ہیں آؤ بائک پہ بیٹھو، چل رہے ہیں. کوئی کہتا ہے مجبوری پیش کرتا ہے، میری طرف طبیعت خراب ہے اور یہ میری طرف. سے پہلے بھی دیکھا ہے میں نے تمہیں، ہاں شکل تھوڑی جانی پہچانی لگ رہی، دکھانا ذرا دوائی کون سی ہے، نہ جانے کیا کیا. پھر اگر مرد ہوتا ہے تو بائک پہ بٹھا کے اسے لے جاتا ہے، کہتا آؤ دکھاؤ ذرا کہاں بیمار ہو تم، کون تمہارے بچے بیمار ہیں، کہاں تمہاری ماں بیمار ہے، کون ہے، سب پوری تلاشی ہوتی ہے اس کی. لا الہ الا اللہ. یہ ہے ہمارا ماحول ہے ہمارے معاشرے. ایک طرف یہ طبقہ بھی ہے جو مجبوری کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ مجبور نہیں ہوتا. ظاہر ہے ایک غریب آ رہا ہے، فقیر آ رہا ہے، وہ فقیر بن رہا ہے، فقیر ہے نہیں. اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کیوں اپنے آپ کو فقیر بنا رہے ہیں؟ اس فقیر کو نہ دیکھ کر کے آپ اپنے آپ کو فقیر. یعیدکم الفقر، شیطان تم سے کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ فقر کا وعدہ کر رہا ہے. ارے غریب ہو جاؤ گے، وہ ڈرا رہا ہے بس اسے. یہ یاد رکھیں جب بھی آپ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچہ کرنے جائیں گے آپ کو ہمیشہ یہ محسوس ہوگا کہ میرے پاس پیسہ کم ہوگا. یہ اللہ نے وعدہ کیا. اللہ نے کہا ہے کہ یہ وعدہ ہے تم سے کہ یہ شیطان یہ تمہارے دلوں میں کیا ڈالے گا؟ وسوسہ ڈالے گا. الفقر، کس کا؟ فقر کا. فقیر ہو جاؤ. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، فحش. فحش کسے بولتے ہیں؟ اسے ذرا سمجھ لیتے ہیں. فحش بولتے ہیں کوئی بھی قول، کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام جس میں بہت بڑی قباحت ہو، جس میں بہت بڑی برائی ہو. کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام جس میں بہت بڑی برائی ہو. ہمارے یہاں جو مشہور ہے فحش کا لفظ وہ ایڈلٹری کے میننگ میں مشہور ہے. ٹھیک ہے نا، فورنیکیشن یا ایڈلٹری. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک اس میں یوز ہوتا ہے، اس میں بھی یوز ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ کیا ہے؟ فحش کام ہے. وہاں پر قرآن میں اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی جو قوم کیا کرتی تھی، لوطی عمل، یعنی مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ، یہ جو عمل تھا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی فحش ہے. اس کو بھی فحش ذکر کیا. اور ہر گناہ کو کیا؟ فحش بھی ذکر کیا. ان تجتنبوا کبائر الاثم والفواحش، کہ اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش. تو فحش جو بھی بری بات، بری قباحت جس میں ہو، بڑی قباحت ہو،
بڑی برائی جس میں موجود ہو، ہر کام ہر بات جس میں بڑی برائی موجود ہو وہ فحش ہے۔ یہاں فحش سے مراد بخیلی اور کنجوسی، کہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے، ڈراتا ہے کس چیز سے؟ غریبی سے، کہتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے، ڈر پیدا کرتا ہے، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بخیلی اور کنجوسی کرو۔ کیا تمہیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ وہ فحشا کا حکم دے رہا ہے، یعنی کس چیز کا؟ کنجوسی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اگر فحشا کو اس میننگ میں لیا جائے، یعنی ایڈلٹری کے میننگ میں لیا جائے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے ایڈلٹری کا، یعنی کہ تم اپنے مال کو ایڈلٹری میں انویسٹ کرو، اپنے مال کو ایڈلٹری میں انویسٹ کرو، گندے کاموں میں انویسٹ کرو، اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے معاشرے میں یہ چیز بھی موجود ہے، مسلم۔ اور قرآن کریم کی دیکھیے تفسیر میں بھی یہ چیزیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں کہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے مال کو فحش میں استعمال کرو، یعنی گندے کاموں میں۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ پورنوگرافی میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ شیطان تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ الفحشا، گندے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ اور کس چیز سے ڈراتا ہے؟ کہ تم غریب جاؤ۔ ایک شخص اولاد نہیں کر رہا ہے یا اولاد کے ہونے سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ کیا؟ پیسہ نہیں ہے، ہاں غریبی سے ڈر رہا ہے۔ بہت ڈر ہے سر، یہ فقر کا ڈر تو بہت زیادہ لوگوں کے یہاں پیدا ہوتا ہے، غریبی کا ڈر۔ واللہ یعدکم مغفرہ منہ وفضل، لیکن اللہ رب العالمین نے جسٹ اپوزٹ چیزیں ذکر کی۔ اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کس چیز کا؟ مغفرت کا۔ مغفرت بولتے ہیں ستر پوشی کو، چھپانے کو، یعنی اللہ تمہارے گناہوں پر کیا کر دے گا؟ پردہ ڈال دے گا۔ اور دوسرا مغفرت کا میننگ ہوتا ہے معاف کرنا۔ اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ معاف بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالے گا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ حدیث سے بھی واضح ہے، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ غلطی کو ایسے بجھا دیتا ہے، یعنی انسان کا گناہ اس کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ انسان کے گناہ کی شدت کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو یوں ڈالیں گے ختم، ایسے ہی صدقہ جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک چیز تو ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ واللہ یعدکم مغفرہ، کہ اللہ تم سے کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ مغفرت کا، یعنی معافی کا۔ واضح معافی کا کیسے وعدہ کر رہا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، یعنی صدقہ گناہوں کو معاف۔ وفضل، اور کس چیز کا؟ زیادہ کا۔ اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں فضل ملے گا، ایکسٹرا ملے گا، زیادہ ملے گا۔ میں نے بتایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو تم زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ڈبل ہو جائے گا، کئی گنا ہوگا، یعنی فضل ہے، بڑھے گا۔ اب دیکھیے فقر کا اپوزٹ کیا ہے؟ فضل۔ اور فحشا کا اپوزٹ کیا ہے؟ مغفرت۔ ظاہر سی بات ہے بخیلی کنجوسی کا، یا میں نے تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا، پھر سے دیکھتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، میں اسے تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تم سے کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ فقر کا وعدہ کر رہا ہے۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحش کا حکم دے رہا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کر رہا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کچھ اسی طرح سے ذکر کیا تھا کہ کہتے ہیں فضل جو ہے، فضل یہ فقر کا الٹا ہے، ٹھیک ہے؟ فقر یعنی غریبی، فقیری کو بولتے ہیں، اس کا الٹا کیا ہے؟ فضل۔ اور مغفرت جو ہے یہ فحش کا الٹا ہے، کیونکہ فحش گندا کام یہ گناہوں کو کماتا ہے، یعنی ایک انسان اگر فحش کرے گا تو وہ گناہوں کو کما کر لائے گا، اور مغفرت جو ہے وہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ فحش گناہ کما کر لاتا ہے اور مغفرت گناہوں کو مٹاتی ہے۔ ایک چیز تو، اور فقر اور فضل تو ہم نے سمجھ لیا کہ فقر جو غریبی کو بولتے ہیں اور فضل زیادہ کو بولتے ہیں، یعنی ایک انسان غریب ہو جائے یہ چیز، اور ایک انسان اللہ اسے بڑا کر دے، ایک یہ چیز۔ واضح ہو گئی بات؟ تو اللہ نے بالکل اپوزٹ اس کے یوز کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اور آخر میں اللہ نے دو صفات ذکر کی، واللہ واسع، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ وسعت والا ہے، اللہ رب العالمین کشادگی والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے فضل میں کمی، آپ خرچہ کرو گے آپ کو اس کے بدلے میں بہت بہت اجر ملے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کیا ہے؟ جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے آپ نے کس نیت سے اللہ کے نام میں خرچہ کیا، یا آپ کس سوچ کے ساتھ خرچہ کر رہے ہیں، کیا آپ ڈر رہے ہیں، کیا آپ خوف کھا رہے ہیں اس غریبی کا؟ نہیں، آپ کو اگر خوف ہے تو اللہ اس کے بارے میں بھی کیا بخوبی جانتا ہے۔
اور آخری آیت ذکر کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا. فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء. یؤتی الحکمہ، میں ترجمہ جلدی جلدی کر دیتا ہوں. وہ حکمت دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت دے دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت بھلائیاں دے دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں. اب یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یؤتی الحکمہ، حکمت دیتا ہے کون؟ اللہ رب العالمین. من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، یعنی حکمت کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ یہ سمجھتے ہیں یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت اصل میں احکامہ یحکمو سے بنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط بنانا. حکمت کسے بولتے ہیں؟ احکامہ یحکمو، یعنی مضبوط بنانا. اور حکمت دو چیزوں سے بنا ہوا ہے. بہت غور سے سنیں گے اسے. حکمت کتنی چیزوں سے بنی ہوئی ہے؟ دو چیزوں سے. ایک علم اور دوسری رشد. علم اور رشد. علم بولتے ہیں نالج کو، اور رشد بولتے ہیں سمجھداری کو. یعنی نالج اور صرف نالج بغیر سمجھداری کے بیکار، اور صرف سمجھداری بغیر نالج کے بیکار. دونوں کا مرکب جب ہوگا، دونوں جب مکس ہوں گے تب کیا ہوگی؟ وہ بن گئی کیا؟ حکمت. یؤتی الحکمہ، وہ حکمت دیتا ہے. اور یہ ہر ایک کو حاصل، علم ہر ایک کو حاصل نہیں. جس کے پاس علم ہو ضروری نہیں ہے اس کے پاس رشد ہو، عقل مندی ہو. اور جس کے پاس سمجھداری ہو، وہ بیوقوفوں کی طرح ادھر گھوم رہا ہے، ادھر کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. اس کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بیکار گھوم رہے ہیں، ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. سمجھداری ہے، سمجھدار بہت ہے، اس چیز میں آگے نکل گئے، اس بزنس کو آگے پہنچا دیا، وہاں تک پہنچ گئے، لیکن نالج نہیں ہے بھائی ان کے پاس. حکمت نہیں، انشاءاللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. تو حکمت واضح ہوئی. حکمت صرف سمجھداری کو نہیں بولتے، حکمت علم کے ساتھ سمجھداری کو، واضح نالج کے ساتھ سمجھداری. بغیر نالج کے سمجھداری بیکار. ومن یؤت الحکمہ، اور جسے سمجھداری دے دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اسے بہت سی بھلائیاں دے دی گئی. یعنی جسے اللہ حکمت دے دے مطلب. اور علماء جب اس کی تعریف کرتے ہیں، میں نے بتایا دو چیزوں سے بنتی ہے. علماء جب کہتے ہیں کہ حکمت بولتے ہیں ہر چیز کو سٹیک جگہ پر رکھ دینا، ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر جو ہونی چاہیے وہاں پر رکھ دینا، اسے حکمت بولتے ہیں. اور اس کا جسٹ اپوزٹ ظلم ہے کہ اس چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اور حکمت کیا ہے؟ کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر. اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا حکیم، اللہ کے ہر کام میں حکمت موجود ہے. ہر کام اللہ کا بالکل صحیح ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر کی کمی نہیں ہوتی. یؤتی الحکمہ، اللہ جسے چاہتا ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں، اگر ایک انسان کو حکمت مل بھی جائے تب بھی اس سے غلطی ہونا ہے، کیونکہ انسان مکمل نہیں. انسان کیا ہے؟ ناقص ہے، ادھورا ہے. کتنے بڑے آپ عالم بن گئے، کتنے بڑی آپ کے پاس سمجھداری موجود ہے، لیکن آپ سے غلطی ہوگی. ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں. اس کائنات میں موجود ہر شخص جو بھی آیا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے. ہر شخص سے غلطی ہوئی، یہاں تک کہ انبیاء سے بھی غلطی ہوئی. حالانکہ ان سے شریعت پہنچانے میں غلطی نہیں، شریعت کو ہم تک پہنچانے میں، اللہ کی بات ہم تک پہنچانے میں غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ کس نے محفوظ کر لیا؟ اللہ نے محفوظ کیا. لیکن چھوٹی چھوٹی بات ایسی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دنیا کا کوئی معاملہ بتایا تو صحابہ نے کہا نہیں پیارے نبی ایسا تو نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کے معاملوں میں زیادہ جاننے والے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کوئی بات بتائی، وہ کیا ہو گئی؟ وہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بات ایسی نہیں ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم زیادہ جاننے والے ہو تمہاری دنیا کے معاملات کے سلسلے میں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی حضرت آدم علیہ السلام سے مسٹیک ہوئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. اگر انبیاء سے کوئی گناہ ہوا تو علماء کہتے ہیں انبیاء سے گناہ ہوتا نہیں، اور ہوتا ہے تو وہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، اور اس کی بھی اللہ پکڑ کرتا ہے بڑی سخت، اور وہ بھی یہی ہو جاتا ہے، سب معاف ہو جاتا ہے ان کا، یہی سب دھل کے جاتا ہے. انبیاء کی فضیلت، انبیاء سے کبھی بڑا گناہ سرزد نہیں، پوری زندگی وہ بڑے گناہ سے اللہ نے انہیں محفوظ کر دیا. ہاں چھوٹی مسٹیک ہو سکتی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی مسٹیک. واضح؟ تو اللہ رب العالمین نے حکمت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی تو اسے بہت سی بھلائی. اللہ نے یہ نہیں کہا اسے سب بھلائیاں دے دی، اللہ نے کہا اسے بہت سی بھلائیاں. کیا بھی بھلائیاں ایسی ہیں جنہیں جمع کرنا. اور میں نے ایک چیز اور سمجھائی آپ کو کہ حکمت حاصل ہونے کے بعد بھی غلطی ہونے کا امکان ہے، کیونکہ ایک انسان کو حکمت دی گئی ہے، رب العالمین کی حکمت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ رب العالمین والی حکمت نہیں کہ رب العالمین جو حکیم ہے اس طرح سے حکیم نہیں بن جائے گا انسان. ہاں اس طرح سے حکمت والا نہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین جو حکیم ہے ویسا حکیم انسان
انسان کے پاس جو حکمت آتی ہے اس میں نقص موجود ہوتا ہے, کمی موجود ہوتی ہے, ادھورا پن موجود ہوتا ہے, کیونکہ وہ فقد اوتی خیرا کثیرا, تو اسے بہت سی بلائیں گے. وما یذکر الا اولو الالباب, الباب لب عقل کو بولتے ہیں, الباب عقلوں کو بولتے ہیں, اولو الالباب عقل والے, اور نصیحت عقل والے ہی حاصل, یعنی نصیحت جو حاصل کرتے ہیں وہ کون؟ سمجھدار عقل مند لوگ, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہی حاصل کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم اور آپ نے تین چیزیں دیکھی, تین آیات دیکھی کہ اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا, اور جو زمین سے نکلتا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس میں صدقہ بھی آ گیا ہے نفلی, اور زکوٰۃ کا مال, اور خبیث مال کا قسم مت کرو جو تم خرچ کرو گے, اور نہ تم اسے لو گے, ظاہر سی بات ہے خبیث نہ تم لوگے, اور لوگے تو کیسے لوگے؟ اپنی نظروں کو جھکا کر. تو تم دوسرے کے بارے میں بھی ایسی سوچو, اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم خرچہ مت کرو, کس چیز سے ڈراتا ہے؟ کہ وسوسے سے ڈالتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے, اور تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بخیلی کنجوسی کا حکم دیتا ہے, فحشاء کا حکم دیتا ہے. اور میں نے اس میں بتایا دونوں میننگ داخل ہو سکتے ہیں. فحش اگر لیں گے تو فحش کام میں پیسے کو استعمال کرنے کے میننگ میں خرچہ کرنے میں یوز ہوگا, اور اگر بخیلی کے میننگ میں لیں گے تو زیادہ یہاں پر مناسب ہے کہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے, اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم خرچہ مت کرو, تمہارے پاس کم رہ جائے گا, جمع کرو جمع کرو جمع کرو, یعنی وہ بخیلی کنجوسی کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تمہیں کس چیز کا وعدہ دلاتا ہے؟ کہ تمہیں معافی بھی ملے گی اگر خرچ کرو گے, اور فضل بھی ملے گا, ایکسٹرا بھی ملے گا. فضل فقر کا الٹا ہے, زیادہ ملنا غریبی کا الٹا ہے, اور مغفرت معافی یہ کس کا الٹا ہے؟ فحشاء کا الٹا ہے. کیسے؟ فحشاء گناہوں کو لاتا ہے اور مغفرت گناہوں کو مٹاتا ہے. ٹھیک ہے, اس اعتبار سے. اور واللہ واسع ہے, وسعت والا ہے, اللہ جاننے والا ہے, یعنی اللہ رب العالمین کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, اور اللہ کو معلوم ہے کس نیت سے تم خرچ کرو. جسے چاہتا ہے اللہ حکمت دیتا ہے, یعنی اللہ رب العالمین سمجھداری جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی آپ میں سے بہت کم ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا ماننا ہے. صحابہ سب سے زیادہ سمجھدار تھے, انہوں نے اپنی آخرت کما لی, ہم فیل ہو رہے ہیں. جسے چاہتا ہے اللہ حکمت دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, جسے حکمت دے دی گئی فقد اوتي خيرا, جسے حکمت دے دی گئی, سمجھداری دے دی گئی. علم اور سمجھداری یہ دونوں چیزیں حکمت ان دو چیزوں سے بنتی ہے. اور حکمت بولتے ہیں ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر دینا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نصیحت صرف اور صرف عقل مندوں ہی حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کی توفیق